بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من کان لہ سعة ولم یضحی فلا یقربن مصلانا او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صاحب نصاب ہونے کے باوجود بھی وہ شخص قربانی نہیں کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے کتنا خفا ہیں اور کتنا ناراض ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص سے یہ فرما رہے ہیں کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ تو دوستو، ہمیں ایک ضابطہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو بھی ہم عمل کرتے ہیں، جتنا بڑا اس کا ثواب ہمیں عطا فرماتے ہیں، تو اس کے چھوڑنے پر اور ترک کر دینے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طریقے کا ہمیں عذاب دیتے ہیں۔ اسے ہم ایسے سمجھیں کہ قربانی کرنے کا ثواب جیسے ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، ہمیں جیسے حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ قربانی سے ہمیں کیا ملتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قربانی کا خون اور قربانی کا گوشت جو ہے، جب حساب کتاب کیا جائے گا انسان سے، تو جو اس نے قربانی کی ہے تو اس خون کو اور اس گوشت کو لایا جائے گا، اور جتنا اس کے اندر وزن ہوگا اس کے 70 حصے زیادہ بڑھا کر اس میں اس شخص کے نامہ اعمال کی جو ترازو ہوگی اس میں جو ہے اس کو رکھ دیا جائے گا۔ تو جیسے ہمیں ثواب مل رہا ہے، اگر ہم یہ عمل نہیں کرتے ہیں تو اسی طریقے سے ہمیں اس کے نہ کرنے پر عذاب ملتا ہے۔ اب ہم اس مثال سے سمجھیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی وہاں موجود تھی۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا کہ عائشہ مانگو، آج کیا مانگتے ہو؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بڑی خوشی ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج مجھے موقع دیا ہے تو میں کوئی ان سے بہترین چیز مانگوں، لیکن سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ کیا مانگوں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ اللہ کے رسول، اگر آپ اجازت دیں تو کیوں نہ میں اپنے والد صاحب سے مشورہ کر لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرما دی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد صاحب کے پاس گئیں اور ان سے جا کر جو ہے پورا معاملہ بتلایا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر گئے تھے اللہ سے ملاقات کے لیے، تو اللہ کے درمیان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں کچھ راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی، تو ان میں سے آپ جو ہے ہمیں ایک بتلا دیجئے۔ وہ بات بھی ذہن میں رکھیں دوستو کہ جب ہم کوئی عمل ایسا کرتے ہیں جس کا بہت بڑا ثواب ہوتا ہے، تو اس کا بالکل برعکس اور الٹا اگر ہم کرتے ہیں، یعنی اسے چھوڑ دیتے ہیں، اسے پشت ڈال دیتے ہیں، تو اس کا عذاب بھی ویسا ہی ہوتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ مشورہ دیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے یہ بات بتلائی کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو باتیں کی تھی، راز و نیاز کی، جو آج تک آپ نے لوگوں کے درمیان میں بیان نہیں کی ہیں، ان میں سے آپ مجھے کوئی ایک بات بتلا دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک بات بتلائی۔ وہ بات یہ تھی کہ اگر کسی دو انسانوں کے درمیان میں جھگڑا ہو جاتا ہے اور اس جھگڑے کی وجہ سے ان کا رشتہ جو ختم ہو جاتا ہے، وہ تعلقات جو ہوتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں، تو اگر اللہ کی رضا کے لیے وہ اس تعلق کو اسی طریقے سے بحال کر لیتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو ایسے دونوں انسانوں کو اللہ تبارک و تعالی بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سنی تو بڑی خوش ہوئی، جا کر اپنے والد صاحب سے عرض کیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ زار و قطار رونے لگے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سمجھی نہیں کہ رو کیوں رہے ہیں، تو خوشی کی بات ہے، اگر کسی سے ہمارا جھگڑا ہو جائے تو ہم اللہ کی رضا کے لیے اس جھگڑے کو بھول کر ان سے معافی مانگ لیں، اس تعلق کو، اس رشتے کو اسی طریقے سے بحال کر لیں گے۔
تو جب ان سے وجہ معلوم کی گئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی آپ اس کے ایک رخ کو دیکھ رہی ہیں، اگر آپ اس کا دوسرا رخ دیکھیں تو تب آپ کو بھی رونا آئے گا۔ دوسرا رخ کیا ہے؟ تو والد صاحب نے ان سے بتلایا کہ اس کا ایک رخ تو یہ ہے کہ اگر کسی دو انسانوں کے درمیان میں جھگڑا ہو گیا، ان کا تعلق ختم ہو گیا اور وہ اللہ کی رضا کے لیے اس تعلق کو بحال کر لیتے ہیں اور اپنے اس تعلق کو اسی طریقے سے قائم کر لیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل فرما دیں گے۔ اور ایک رخ اس کا یہ ہے کہ اگر کسی دو انسانوں کے اندر جھگڑا ہو گیا ہے اور جھگڑے کی وجہ سے ان کا تعلق اور رشتہ ختم ہو گیا ہے اور وہ اسی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، تو اسے بغیر حساب کتاب کے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جس چیز میں عمل کرنے سے جتنے بڑے فائدے ہوتے ہیں اتنے ہی بڑے ہمیں اسے چھوڑنے کے نقصانات ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنہیں صاحب نصاب بنایا ہے انہیں جو ہے قربانی کرنے کی توفیق دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور تمام مسلمانوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔